پہاڑوں کے سر پھرے بہادر لوگ جو اپنی زندگی کو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینا جانتے تھے، جو طاقت کو تعداد اور اسلحہ میں نہیں ماپتے تھے، جن میں جذبہ ایمانی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، جنہیں دنیا آج کائی قبیلے کے نام سے جانتی ہے۔ عثمانیوں کے جد امجد سلیمان شاہ اس قبیلے کے سردار تھے۔ قریباً 1225 کا زمانہ جب قحط سالی اور دشمنوں کے حملوں کی وجہ سے یہ قبیلہ سلجوقی سلطنت میں در بدر کا شکار تھا، رہنے کو جگہ ڈھونڈ رہے تھے، جب انہیں مویشی چرانے کے لیے گھاس تک میسر نہ تھی۔ اس وقت سلجوقی سلطنت کا حکمران سلطان علاء الدین تھا۔ قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی کی بہادری، وفاداری اور ذہانت سے متاثر ہو کر سلطان علاء الدین نے انہیں حلب میں جگہ دی۔ صلیبی سازشوں، منگولوں کے مظالم اور سلطنت میں موجود غداروں کی وجہ سے سلجوق سلطنت برائے نام تھی۔ یہ خطہ چھوٹے چھوٹے قبائل میں تقسیم تھا، ہر قبیلہ اپنی چھوٹی چھوٹی فوج رکھتا تھا۔ یہ قبائل آپس میں بھی دست و گریباں تھے۔ یہ وہ دور تھا جب منگولوں کی بربریت اور مظالم کے سامنے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں دم توڑ رہی تھیں۔ روس، چین اور ہندوستان کے کچھ علاقوں پر منگول قابض ہو چکے تھے۔ یہ فتنہ اسلامی سلطنتوں کو برباد کر چکا تھا۔ سلجوقی سلطنت کے بہت سارے علاقوں پر بھی منگول قابض ہو چکے تھے۔ منگول چنگیز خان کے بیٹے اوکتائی خان کی قیادت میں سلجوقی علاقے اناطولیہ کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ اناطولیہ وہ علاقہ ہے جو موجودہ ترکی کا حصہ ہے۔ حملے کے خطرے کے پیش نظر ترکوں کے تمام قبائل منگولوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اناطولیہ میں جمع ہوتے ہیں۔ اناطولیہ کائی قبیلے کا آبائی علاقہ تھا۔ کائی قبیلہ اس عزم کے ساتھ کہ ظلم کا خاتمہ ہو اور انصاف قائم ہو، حلب سے اناطولیہ اتحاد میں شامل ہونے کے لیے پہنچتا ہے۔ اس قبیلے نے اپنی جانوں، اپنی عزت، دولت، سب کچھ دین اسلام کی خاطر قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ اس وقت سلیمان شاہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ارطغرل غازی کائی قبیلے کا سردار تھا، جو نہایت ذہین، وفادار اور سخت جنگجو انسان تھا۔ ارطغرل غازی نے اپنے جنگجوؤں کے ساتھ مل کر منگولوں کو اناطولیہ میں شکست دے کر بہادری کی نئی تاریخ رقم کی۔ ارطغرل غازی ہمیشہ سلطان علاء الدین کے وفادار رہے۔ سلجوق سلطنت کی خاطر مختلف ادوار میں بہت سی جنگوں میں گئے اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کئی فتوحات حاصل کیں۔ 1237 میں محل میں موجود غداروں نے سلطان علاء الدین کے کھانے میں زہر ملا دیا، جس سے ان کی موت واقع ہوئی، جس کے بعد سلطنت مزید زوال کا شکار ہو گئی۔ ارطغرل غازی نے اس جہان فانی سے رخصت ہونے تک اسلام دشمن قوتوں کا میدان جنگ میں ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ 1280 میں ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی نے انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس جہاد کو جاری رکھا۔ منگولوں کے پے در پے حملوں کے بعد سلجوق سلطنت قائم نہ رہ سکی۔ بیشتر علاقوں پر منگولوں کا قبضہ ہو گیا، جبکہ اناطولیہ کا علاقہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گیا۔ انہی میں سے ایک ریاست عثمان غازی کی تھی۔ اپنے باپ کی طرح عدل و انصاف، جرأت مندی، ذہانت اور قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے عثمان غازی نے اناطولیہ میں دیگر ریاستوں کو بھی ایک ایک کر کے اپنے ماتحت کر لیا اور اس طرح سے 1299 میں عظیم عثمانیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ عثمان غازی کے بعد ان کے بیٹے اورحان غازی اور ان کے بعد آنے والے تمام جانشینوں نے اسلام دشمن قوتوں کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا، اسلامی اصولوں پر جنگیں لڑیں، فتوحات کی صورت میں قیدیوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جو اسلامی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں، اقلیتوں کو برابر حقوق دیے اور خلافت میں عدل و انصاف قائم رکھا، جس کی وجہ سے خلافت عثمانیہ دنیا کے 3 براعظموں پر 6 صدیوں تک قائم رہی۔ نیک حکمرانوں نے خلافت عثمانیہ کو بلندیوں تک پہنچایا۔ 19ویں صدی میں کئی ممالک میں قوم پرستی اپنے عروج پر تھی۔ دشمنوں کی مختلف چالوں اور سازشوں کی وجہ سے خلافت عثمانیہ میں بھی قوم پرستی کی وجہ سے بغاوتوں نے سر اٹھا لیے تھے، اور ساتھ ہی پہلی جنگ عظیم میں کئی محاذوں پر جنگ لڑنے کی وجہ سے خلافت عثمانیہ کمزور ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے اندرونی اور بیرونی محاذوں پر لڑنے کی قوت ختم ہو چکی تھی۔
پہلی جنگ عظیم کے اختتام کے بعد خلافت عثمانیہ کی مخالف طاقتوں فرانس، برطانیہ اور ان کے اتحادیوں نے خلافت عثمانیہ کو معاہدہ لوزان کرنے کے لیے مجبور کیا اور بالآخر 1923 میں معاہدہ لوزان کے تحت خلافت عثمانیہ ٹوٹ جاتی ہے، اور جس سے عرب، افریقہ اور یورپ میں کئی نئے ممالک وجود میں آئے جن کی تعداد اس وقت 40 بنتی ہے۔ معاہدہ لوزان کی کچھ ایسی سخت شرائط ہوتی ہیں جس کے تحت 100 سال کے لیے ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں اور ترکی کو سیکولر بنا دیا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ لوزان 2023 میں اپنی میعاد پوری کر لے گا۔